الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد عن ابی نجیح العرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ. سیدنا ابو نجیح العرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واعظ کیا، ہمیں خطبہ دیا، موعظۃً بلیغۃً، نہایت مؤثر اور نہایت بلیغ خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا ہمیں. اتنا کہ وجلت منہ القلوب، اس سے دل ڈر گئے، وجلت ڈر گئے، منہا اس سے، القلوب دل، قلب ان کی جمع ہے، وذرفت منہ العیون، اور بہہ پڑیں، منہا اس خطبے سے، العیون آنکھیں، اور آنکھیں اشکبار ہو گئیں. فقلنا، تو ہم نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کأنہا موعظۃ مودع، یہ تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کسی الوداع کہنے والے شخص کا خطبہ ہو. یعنی صحابہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری ان کو نصیحتیں فرما رہے ہیں. فأوصنا، تو ہمیں کچھ نصیحت کر دیجئے. قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. والسمع والطاعۃ، اور سمع و اطاعت کی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. وَإِن تَأَمَّرَ، اور اگرچہ تأمر امیر بن جائے، علیکم تم پر، عبد حبشی، ایک حبشی غلام بھی تم پر اگر امیر بن جائے تو اس کی بھی تمہیں سمع اور اطاعت کرنی ہے. وَإِنَّهُ، اور یہاں پہ یہ جو کہا گیا کہ اگرچہ ایک حبشی غلام بھی جو ہے وہ تم پر امیر بن جائے، اس کی سمع و اطاعت کرنی ہے، تو اگر کسی کے ذہن میں اگر یہ جو ہے وہ اشکال آ سکتا ہے کہ مطلب اسلام جو ہے وہ حبشی غلاموں کو جو ہے وہ کمتر سمجھتا ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ جو اس طرح سے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ معاشرے میں جو ہے وہ لوگوں کے ہاں ایک حبشی غلام جو ہے اس کا ایک وہ مقام نہیں تھا، لوگ جو ہیں وہ اس کو کمتر سمجھتے تھے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ذکر کرتے ہوئے اس چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے جو ہے وہ کہا کہ ویسے تو اسلام میں تمام لوگ جو ہیں وہ برابر ہیں، کوئی کسی کو جو ہے ایک دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کی وجہ سے. کوئی کسی سے افضل اگر ہے تو وہ صرف اس وجہ سے کہ کون کتنا زیادہ تقویٰ والا ہے، کون کتنا زیادہ جو ہے وہ اللہ کا ڈر رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے فضیلت حاصل ہے. باقی کسی رنگ و نسل، کسی ذات پات، کسی بھی اور بنیاد پر جو ہے، کسی قومیت کی بنیاد پر، کسی وجہ سے بھی، کسی زبان کی وجہ سے، اس طرح سے کوئی کسی کو فضیلت حاصل نہیں ہے، صرف تقویٰ کی وجہ سے حاصل ہے. تو یہاں عبد الحبشین کہنے کا ہرگز بھی مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ بتانا صرف یہ مقصود ہے کہ سمع اور اطاعت، یعنی حکمران جو ہے اس کے احکامات کو سننا اور سر تسلیم خم کرنا، اس کے احکامات کو جو ہے ان کو ماننا، بجا آوری لانا جو ہے یہ کتنا ضروری ہے کہ چاہے یعنی ایک ایسا شخص بھی حکمران بن جائے جو ایک حبشی غلام ہے، جس کو معاشرے میں عام طور پہ جو لوگ ہیں، لوگ اس کو اس طرح سے سمجھتے ہیں، یعنی اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، پھر بھی اس کی نافرمانی جو ہے وہ نہیں کرنی تم نے. وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي، وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ، اور جو بھی تم میں سے زندہ رہے گا، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو ان قریب وہ دیکھے گا، اختلافاً کثیرا، بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. He will see too many disputes. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو تم پر لازم ہے، بسنتی، میری سنت کو پکڑنا. You have to hold tight to my way, my sunnah.
ٹھیک ہے. وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور ہدایت یافتہ جو خلفاء ہیں نیک، ان کی سنت کو جو ہے وہ لازمی پکڑنا تم پر، ان کو جو ہے وہ پکڑ کے رکھنا تم پر لازم ہے. عضو علیہا، عضو پکڑ کے رکھو اس کو، یعنی دانتوں کے ساتھ اس کو پکڑ کے رکھو، علیہا ان میری سنت کو اور جو ہدایت یافتہ خلفاء ہیں ان کی سنت کو، بالنواجذ داڑھوں کے ساتھ، وَإِيَّاكُمْ اور بچاؤ اپنے آپ کو، وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ اور نئے نئے کاموں سے. محدثات نئے کام، نئے الاموری کام امر ان کی جمع ہے، یعنی نئے کاموں سے بچاؤ. دین میں نئی بدعتیں جو ہیں، بدعت جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت کا مطلب ہے ایک ایسا کام کرنا جس کا پہلے کوئی وجود نہیں تھا، جس کی پہلے کوئی بنیاد نہیں ہے. تو ایسے جو نئے کام ہیں دین میں، جو بدعات ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا. کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اس لیے کہ بے شک ہر بدعت جو ہے، ہر نیا کام جو ہے، جو محدثات الامور ہیں، وہ ہر بدعت جو ہے ضلالۃ، وہ گمراہی ہے. رواہ ابو داود و ترمذی، اس کو امام ابو داود اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. وقال، اور امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث حسن صحیح، یہ حدیث جو ہے یہ حسن صحیح ہے. اور آگے امام نووی رحمہ اللہ مشکل الفاظ کی تشریح کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ النواجذ سے مراد بالذال المعجمتی، اس کو ذال کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ الانیاب، دانت، دانت اس سے مراد ہے. وقیل، اور یہ بھی کیا کہا گیا کہ الاضراس، اس سے مراد داڑھیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.